ایک معذور ترین شخص کس طرح 50 سال سے ویل چیئر پر بیٹھ کر فقط آنکھیں جھپک کر دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھے، آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کی زندگی سے سارے گیلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود، زندگی میں کسی بھی طرح کے بدترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب آپ ہار ماننے سے انکار کر دے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے جب کوئی کچھ کرنے کے ٹان لے تو موت بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والے اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا آغاز نارمل بچوں کی طرح کیا، جسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے والا ہے۔ وہ پڑھائی میں ایک نارمل طالب علم تھا، لیکن کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے اس کی اسکول لائف بہت اچھی گزری۔ وہ سائیکلنگ کرتا، فٹ بال کھیلتا اور روزانہ 5 کلومیٹر تک دوڑتا۔ زندگی اسی تیز رفتاری سے اسے یونیورسٹی تک لے آئی۔ وہ 21 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا۔ اپنے آنکھوں میں ہزاروں خواب لے وہ بہت کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ ہر صبح بیدار ہوتا اور ایک بھرپور دن گزارتا، لیکن پھر اچانک قدرت نے اس کی خوابوں کے درمیان امتحانات کا فیصلہ کیا۔ اس دن بھی وہ نارمل انداز میں یونیورسٹی پہنچا جب اسے اچانک خود کو بے بس محسوس کیا اور سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ یہ خبر بجلی کی طرح بن کر گری کہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہو گیا ہے، جس میں عضلات مرنا اور جسم کے سارے عضلات بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان خود کو مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسی مریض کی زندگی عموماً 2 یا 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے اور اب تک یہ مرض لاعلاج ہے۔ سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑا، پھر یہ بیماری اس کے بازو، بالائے دڑ اور ٹانگوں کو بھی ناکارہ کرتے چلے گئی۔ بالآخر اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ 1965 تک وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کو پیغام پہنچانے، سمجھانے کے لیے صرف اس کی پلکیں جھپکانے کی صلاحیت باقی رہ گئی۔ 1974 میں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بھیانک سچ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب وہ کچھ عرصے کا مہمان تھا۔ اسٹیفن کے اندر اب ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیفن کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ اپنے سرہانے کھڑے موت کا انتظار کرے یا پھر اپنے آخری سانس تک اپنے خوابوں کو تکمیل کے لیے وقف کر دے۔ اسٹیفن نے دوسرا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ چاہے جتنے دن بھی زندہ رہے، وہ اپنے خواب مرنے نہیں دے گا۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنے آخری سانس تک دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا، تاکہ دنیا جان سکے کہ اسٹیفن صرف مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے آنے اور جانے سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے۔ وہ بہت کچھ دنیا کو دے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایسے بے بسی کے حالات میں بھی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تادم آخر دنیا کو کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تقریباً 64 سال سے وہ اس معذوری کے حالات میں بھی مسلسل محنت، لگن کو اپنے زندگی کا شعار بنائی ہوئی ہے۔ بے شک افراد اور اقوام کی زندگی میں فرق اسی سطح کی بلند فیصلے ہی لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ اپنے اندر ایسے حالات میں ایسا حوصلہ مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر جذبہ مضبوط ہو تو ماحول خود بخود سازگار بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اسٹیفن کے ساتھ ہوا۔ جس حالات میں لوگ موت کی بھیک مانگتے ہیں، اس وقت اسٹیفن نے معذوری کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کیا۔
جب بڑے بڑے دماغ کن ہو جاتے ہیں تب اس نے اپنے سوچ کو مثبت رکھا۔ اسٹیفن کی اس حوصلے کو دیکھتی ہوئی کیمبرج یونیورسٹی نے بھی ایک مخصوص کمپیوٹر بنا کر اس کی ویل چیئر پر فکس کر دیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کے ذریعے دی گئی پیغامات کو سمجھ کر ترجمہ کرتا۔ وہ الفاظ کمپیوٹر کی اسکرین پر آتے اور اسپیکر سے دوسروں تک۔ اسی حالات میں اسٹیفن نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ کئی کتابیں لکھنے اور ریسرچ کا کام بھی کیا۔ جب اس نے ویل چیئر پر بیٹھے کائنات کے بارے میں پیش گوئی اور دریافتوں کا سلسلہ شروع کیا تو دنیا بھر کے سائنسدان حیرت زدہ رہ گئے۔ اسٹیفن کی کائنات کے بارے میں تحقیق اور نظریات کی وجہ سے اس کا دنیا کا بہترین سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا۔ بالآخر اس بلند حوصلہ نوجوان کو آئنسٹائن کے بعد اس صدی کا دوسرا سب سے بڑا سائنسدان تسلیم کیا جانے لگا۔ 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے سب سے بڑی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ اپنے تاثرات، خیالات اور احساسات کا اظہار اپنے چہرے سے کرنے سے قاصر ویل چیئر پر بیٹھا ایک ایسا شخص ہے جس کی کامیابی دنیا میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کو آج کی دنیا کا ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شخص اس شدید معذوری کے باوجود کامیابیوں کا سفر مسلسل اور تیزی سے جاری رکھے ہوئی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس میں ہر روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس پیش گوئی کو اسٹیفن نے اپنے بلیک ہولز تھیوری کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اسٹیفن کی مشکل ترین زندگی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کی حوصلے بلند ہو، مستقل مزاجی اس کا خاصا ہو تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی معذوری، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی تکلیف آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ کوئی چیز آپ کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط ہے ہمت کی، حوصلے کی، تحمل کی۔ ہم مانے یا نہ مانے، حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے نالائقی، پست ہمتی، بہانہ سازی اور بے یقینی ہی مشکلات کو ناممکنات کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم ہمت ہار کر اسے قسمت کا نام دے کر ساری زندگی اسے تقدیر کا لکھا کہہ کر ناکامی کو گلے لگا کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسے حالات جس میں اسٹیفن جیسا بلند حوصلہ شخص کئی سالوں سے ہلنے جلنے، چلنے پھرنے، بولنے سے قاصر ہے۔ زندگی ایسے جیسے بوجھ سی بن گئی ہو۔ شاید انسان اس حالات میں گن گن کر دن گزارنے لگے اور اسے موت کے انتظار کے علاوہ اور کوئی نہ سوجے۔ اس حالات میں بھی اسٹیفن کی ہمت اور حوصلہ اسے صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں کے صف اول میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اسٹیفن کو ایسی ہی دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار نہیں کیا۔ اس نے سائنس کی دنیا میں ایسے انکشافات کی جن کی دریافت کئی سائنسدان خوابوں میں ہی کرتے رہے۔ اسٹیفن نے کائنات میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں سے روزانہ نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے ایسے شعاع بھی دریافت کی جو کائنات کے اندر بڑے بڑے تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ یہ بات شاید قائلین کے لیے ناقابل یقین ہو کہ فزکس اور ریاضی کے شعبے میں دنیا کے تمام سائنسدان اسٹیفن کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب A Brief History of the Time، جس کا شمار دنیا کے تہلکہ مچا دینے والی کتابوں میں ہوتا ہے، جسے اسٹیفن نے پلکوں کے اشاروں کی مدد سے لکھا ہے۔ اسٹیفن مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بھرپور امید ہے۔ اسے دیکھنے والے مایوسی کے بنور سے نکل کر پھر سے جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی بے مثال کامیابیاں اور جینے کا عزم دنیا کے ہر شخص کے لیے حوصلوں کا سمندر ہے۔ ہر وہ بے ہمت شخص جو دنیا کے ہر نعمت ہونے کے باوجود جو قسمت کا رونا روتا ہے، اسٹیفن اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر وہ اتنی شدید معذوری کے باوجود آج اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو دیگر لوگ کیوں ساکت ہے؟ کیوں کچھ بڑا کر دکھانے کے جذبے سے محروم ہے؟ کس رکاوٹ کو اپنی ہار کا نام دے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمتوں والے زندگی کے باوجود ایسے پتلے بن کر رہ گئے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا پینا، کمانا، وقت گزارنا۔ اپنی زندگی کے دورے ہم نے
اپنے ہی جیسے انسانوں کو سونپ رکھی ہے۔ وہ جیسے چاہے ہمیں نچائے، ہم ایسے بہرے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس مشینی دور میں ہمارے پاس رک کر سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں کہ ٹھہر کر رک کر خود سے پوچھے کہ آخر اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اسٹیپن کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں اور پھر اس کا موازنہ اس کے روز مرہ مشکلات اور اس کے جسم سے لپیٹی معذوری سے کرتے جاتے ہیں تو حیرانگی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ کیسے ایک شخص محض اپنے پلکوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کی جا رہا ہے؟ کون سا جذبہ اس کے حوصلوں کو اتنا بلند رکھی ہوئی ہے؟ جسمانی طور پر مفروض ترین شخص کس طرح ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار لے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا؟ جس شخص کو کئی سال پہلے میڈیکل کے جدید ترین سائنس لاعلاج قرار دے چکے تھے، آج اسے سائنس میں وہ تلہکہ مچا رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا جذبہ تھا جو اسے زندہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ جہد مسلسل محنت انتھک کوششوں سے بلند اور بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے مشکل ترین مضامین کا ماسٹر برین بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اسے مختلف شعبوں کا گرو ماننے پر مجبور ہے۔ آخر کیسے؟ بلند حوصلوں اور عملی زندگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بار بار سوچنے کا مقام ہے جو اپنی صحت مند زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور صرف قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، جن کی دنیا میں آنے اور جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیپن ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے دنیا بھر کے ایسے تمام خصوصی افراد کے لیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے معذوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ بیٹھے ہیں۔ مایوسی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھنے والے خود کو ہی زمین پر بوجھ تصور کرتے ہیں، اور وہ اسی خام خیال میں مبتلا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے۔ وہ کوئی عظیم کام کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا خالق اس کائنات کے شاہکار کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا فنکار اور تخلیق کا ماہر ہے، لہٰذا اس کی تخلیق کردہ ہر انسان یا فن پاری میں چند ایسے گن ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے دیگر افراد سے ممتاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عظیم کاریگر کی کاریگری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اندر مخفی خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے اور اسے جلا دینی ہے تاکہ اللہ کی یہ تخلیق ایک بے مثال تخلیق بن کر ابھر سکے۔ لیکن نادان لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکے تو ان کے لیے اسٹیپن جیسے بہت مثالیں موجود ہیں، انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی بوجھ اور مایوسی کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ان مثالوں کو سمجھ سکے تو ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہو، انہیں اپنی پہچان ہو جائے۔ اسٹیپن نے اس بے جان ویل چیئر پر 65 سال بیٹھ کر جو عزت شہرت کمائی وہ اپنی جگہ، مگر اس مشکل ترین زندگی کے باوجود اسٹیپن نے جو اس دنیا کے لیے کر رہا ہے وہ ایک بلا شبہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اسے دنیا کے ذہین ترین شخص کے اعزاز کے ساتھ تقریباً دنیا کے بہترین 13 عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیپن کی زندگی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتی ہے کہ کیا آپ نارمل انسان ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کے باوجود آپ بہانوں کا لبادہ اڑا کر اپنی زندگی کے دن بجل کر گزار رہے ہیں۔ کیوں آپ کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہی زندگی آپ کا مقدر ہے؟ کیوں عظیم کامیابی آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیوں آپ کو معمولی سے مشکلات پہاڑ جیسے نظر آتے ہیں؟ کیوں آپ نے خود ساختہ بہانوں اور رکاوٹوں کی جیل میں قید کر رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو انتظار کس بات کا؟ یاد رکھیں، عمل والا کل کبھی نہیں آتا۔ کل کے راہ دیکھنے والے ہمیشہ خود ساختہ خول میں قید رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ خود کو اس خول سے آزاد کیجیے۔ کیا یہ زندہ مثالیں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی نہیں کہ زندگی صرف وقت پورا کرنے کا نام نہیں ہے؟ اپنے مقصد کی شناخت کیجیے، جو دن بغیر مقصد کے گزر گیا، جس میں آپ نے کل سے بہتر کچھ نہیں کیا،
اس پر اگر آپ کو افسوس نہیں تو پھر یہ جان لے آپ فقط دن پورا کر رہے ہیں، جتنا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی معذوری کو بہانہ بنا لیا ہے تو بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے مثالیں کم نہیں ہے کہ زندگی شدید معذوری کے باوجود بھرپور گزاری جا سکتی ہے۔ آپ قسمت کو الزام دے کر اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کی مجبوریوں، پریشانیوں اور خراب حالات کو نہیں بلکہ آپ کی کامیابی کو سلام کرتی ہے۔ آخر کس بات کا انتظار ہے؟ دنیا ہر کامیاب اور ناکام شخص کو روزانہ ایک جتنی سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے ملتے ہیں۔ انہیں کو استعمال کر کے کوئی اسٹیفن ہاکنگ بنتا ہے تو کوئی ہیلن کیلر، تو کوئی فقط دن پورا کرتا ہے۔ دوستو، منزل جتنی بڑی ہوتی ہے مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مسلسل کوشش، محنت اور کچھ کر دکھانے کا نام زندگی ہے، یا فقط بے مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور مردوں کی طرح پڑے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر خوف کو نکال کر اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ سے چپیٹی ہوئی ناکامی کے خوف کے سائے آپ کو اپنے لپیٹ میں لے اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جائے۔ اس فصل کو آگ لگا دے، آگے بڑے بڑے خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے سامنے دو واضح راستے ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ خود کو کس راستے میں کھڑا دیکھتے ہیں۔ خود کو وقت دینا شروع کریں، اپنے آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت سوال وہی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ سب سے ضروری احتساب وہی ہے جو خود کا ہوتا ہے۔ خود سے اپنے وقت کا، اپنی سوچ کا احتساب لینا سیکھ لے، زندگی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ سے مخلص ہو جائے، دنیا کے بجائے اپنے کارگزاری پر پورا توجہ دینا شروع کر دے اور اس عظیم نعمت والی زندگی کو ہر گزرتی دن کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائے۔ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کوچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی سوچ بلند کرے، ہر پہلو میں اچائی تلاش کرے۔ یاد رکھیں، فقط یہ ڈگریاں ہی علم نہیں، دنیا کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا سیکھیں، پھر آپ پر زندگی کے لامحدود دروازے کھولنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ علم کی حقیقی طاقت کیا ہے۔ آپ جینا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے بولنے، کرنے، سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے اور وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اسی کی مرہونی منت ہوتی ہے۔ جتنے اعلیٰ درجے کی زندگی درکار ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ اپنے سوچوں کو کبھی نظر انداز مت کرے، بلکہ انہیں سنوارنے، نکھارنے پر توجہ دے۔ پھر اندر کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی، جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھے گی۔ آج سے ہی اپنی سوچ پر کام شروع کرے، اس کا کوئی معیار متعین کرے اور اپنے معیار مطالعہ میں جتنا ممکن ہو اضافہ کرتے۔ اگر اسٹیفن آج سے 65 سال پہلے ڈاکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا تو اس کی وہ بیکار زندگی بہت بھیانک ہوتی۔ وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا، کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنے بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ ہمارے اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور ہمت والے لوگ درکار ہے۔ آگے بڑھے اور گمنام سے نامور ہو جائے، ہمیشہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کی کہانی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ آپ کے چل جانے کے ہزاروں سال بعد بھی وہ شاندار ہی رہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات اسٹیفن سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اگر آپ آج چل پڑے تو بڑے منزل کے مسافر ضرور کہلائیں گے۔ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر جائے اور وہ عمل سے قاصر ہے۔ آپ عمل والے بن جائے، یقین مانے آپ امر ہو جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لے، اگر آپ اس راہ پر چل پڑے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ شاہراہ حیات کی طرف روا دوا ہے، جس پر قدم بقدم عظیم منازل ہے، جن پر پہنچ کر ہمارے ہی جیسے گوشت پوست کے انسان دنیا کے مایہ ناز افراد میں شمار ہوئی۔ رہتے دنیا تک ان کا نام اور کارہائے نمایاں امر ہے ہوئی۔
ابھی فیصلہ کیجئے اس راہ پر چلنے کا اور کبھی حوصلہ نہ ہارنے کا، انشاءاللہ بہت جلد دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائیں گے۔ بس دیر آپ کی پہلی قدم کی ہے کہ کب اٹھے۔ میں آپ کی اس قدم کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ اسٹیفن کی زندگی سے میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دے تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظام کرتی ہے۔